والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو المظفر محمد بن عبداللہ خیام سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں ایک روز راستہ بھول گیا، اچانک ایک صاحب نظر آئے اور انہوں نے کہا میرے ساتھ آؤ۔ میں ان کے ساتھ ہو لیا۔ مجھے گمان ہوا کہ یہ حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ میرے استفسار یعنی پوچھنے پر انہوں نے اپنا نام خضر بتایا۔ ان کے ساتھ ایک اور بزرگ بھی تھے۔ میں نے ان کا نام دریافت کیا تو فرمایا یہ الیاس علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ میں نے عرض کی اللہ پاک آپ پر رحمت فرمائے، کیا آپ دونوں حضرات نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں۔ میں نے عرض کی نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہوا ارشاد پاک بتائیے۔ انہوں نے بتائیے تاکہ میں آپ سے روایت کر سکوں۔ انہوں نے فرمایا کہ ہم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ جو شخص مجھ پر درود پاک پڑھے اس کا دل نفاق سے اس طرح پاک کیا جاتا ہے جس طرح پانی سے کپڑا پاک کیا جاتا ہے، نیز جو شخص صلی اللہ علیہ محمد پڑھتا ہے تو وہ اپنے اوپر رحمت کے 70 دروازے کھول لیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ حضرت ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ روزانہ ایک بار قرآن پاک کا ختم فرماتے تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ ہمیشہ دن کو روزہ رکھتے اور ساری رات عبادت فرماتے۔ جس مسجد سے گزرتے اس میں 2 رکعت تحیت المسجد ضرور پڑھتے۔ تحدیث نعمت کے طور پر فرماتے ہیں میں نے جامع مسجد کے ہر ستون کے پاس قرآن پاک کا ختم فرمایا اور بارگاہ الہی میں گریہ کیا ہے۔ نماز اور تلاوت قرآن کے ساتھ آپ رحمت اللہ علیہ کو خصوصی محبت تھی۔ آپ رحمت اللہ علیہ پر ایسا کرم ہوا کہ رشک آتا ہے۔ چنانچہ وفات کے بعد دوران تدفین اچانک ایک اینٹ سرک کر اندر چلی گئی۔ لوگ اینٹ اٹھانے کے لیے جب جھکے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ کیا دیکھ کر حیران رہ گئے کہ آپ رحمت اللہ علیہ قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے گھر والوں سے جب معلوم کیا گیا تو شہزادی صاحبہ نے بتایا کہ ابو جان رحمت اللہ علیہ روزانہ دعا کیا کرتے تھے، یا اللہ اگر تو کسی کو وفات کے بعد قبر میں نماز پڑھنے کی سعادت عطا فرمائے تو مجھے بھی مشرف فرمانا۔ منقول ہے جب بھی لوگ آپ رحمت اللہ علیہ کے مزار پر انوار کے قریب سے گزرتے تو قبر انور سے تلاوت قرآن کی آواز آ رہی ہوتی۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہم سب کی بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ دہن میلا نہیں ہوتا، دہن میلا نہیں ہوتا، بدن میلا نہیں ہوتا، خدا کے اولیاء کا تو کفن میلا نہیں ہوتا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ قرآن مجید فرقان حمید اللہ رب الانام کا مبارک کلام ہے۔ اس کا پڑھنا پڑھانا اور سننا سنانا سب ثواب کا کام ہے۔ قرآن پاک کا ایک حرف پر پڑھنے پر 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ چنانچہ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھے گا اس کو 1 نیکی ملے گی جو 10 نیکیوں کے برابر ہو گئی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ تلاوت کی توفیق دے دے الہی، تلاوت کی توفیق دے دے الہی، گناہوں کی ہو دور دل سے سیاہی۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص
صبح کے وقت 3 بار اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم کہے اور سورہ حشر کی آخری 3 آیات پڑھے تو اللہ پاک اس کے لیے 70,000 فرشتے مقرر کر دیتا ہے جو شام تک اس کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں، اور اگر اسی دن مرے تو شہید ہوگا، اور شام کو پڑھے تو صبح تک یہی فضیلت ہے۔ سورہ حشر کی آخری 3 آیات اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ کرم کے 3 حرف کی نسبت سے سورہ بقرہ کی آخری آیت پڑھنے کے 3 فضائل۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ شہنشاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک نے زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے ایک کتاب لکھی، پھر اس میں سے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں نازل فرمائی۔ جس گھر میں 3 راتیں ان 2 آیتوں کو پڑھا جائے گا شیطان اس گھر کے قریب نہ آئے گا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ پاک نے مجھے اپنے عرش کے نیچے کے خزانے میں سے ایسی 2 آیتیں عطا فرمائی جن کے ذریعے سورہ بقرہ کا اختتام فرمایا، انہیں سیکھو اور اپنی عورتوں اور اپنے بچوں کو سکھاؤ، بے شک یہ نماز اور قرآن اور دعا ہے۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں رات میں پڑھے گا وہ اسے کفایت کرے گی۔ پیارے اسلامی بھائیوں، سورہ بقرہ کی 2 آیتیں کفایت کرنے سے مراد یہ ہے کہ 2 آیتیں اس رات کے قیام، رات کی عبادت کے قائم مقام ہو جائیں گی یا اس رات اسے شیطان سے محفوظ رکھیں گی۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ اس رات میں ہونے والی آفات سے بچائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ رحمت کے 4 حروف کی نسبت سے سورہ فاتحہ کے 4 فضائل۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ فاتحہ ہر مرض کی دوا ہے۔ اس سورت کا ایک نام شافیہ اور ایک نام سورۃ الشفا ہے، اس لیے کہ یہ ہر مرض کے لیے شفا ہے۔ 100 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر جو دعا مانگی جائے اس کو اللہ پاک قبول فرماتا ہے۔ بزرگوں نے فرمایا ہے، فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان 41 بار سورہ فاتحہ پڑھ کر مریض پر دم کرنے سے آرام ہو جاتا ہے اور آنکھ کا درد بہت جلد اچھا ہو جاتا ہے۔ اگر اتنا پڑھ کر اپنا تھوک آنکھوں پر لگا دیا جائے تو بہت مفید ہے۔ 7 دنوں تک روزانہ 11,000 مرتبہ صرف اتنا پڑھے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اول آخر 3 بار درود شریف بھی پڑھیے۔ بیماریوں اور بلاؤں کو دور کرنے کے لیے بہت ہی مجرب عمل ہے۔ رحمت کے 4 حروف کی نسبت سے سورہ کہف کے 4 فضائل۔ حضرت برہ بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا، ان کے گھر میں ایک جانور بندھا ہوا تھا، اچانک وہ جانور بدکنے لگا۔ اس شخص نے دیکھا کہ ایک بادل نے اس کو ڈھانپا ہوا ہے۔ اس شخص نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس واقعے کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فلاں تلاوت کیا کرو کہ یہ سکینہ ہے جو تلاوت قرآن کرتے وقت نازل ہوتا ہے۔ حضرت معاذ بن انس جہنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو سورہ کہف کی اول اور آخر سے تلاوت کرے گا اس کے سر تاپا
نور ہی نور ہوگا، اور جو اس کی مکمل تلاوت کرے گا اس کے لیے آسمان اور زمین کے درمیان نور ہوگا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو جمعے کے دن سورہ کہف پڑھے اس کے لیے 2 جمعوں کے درمیان ایک نور روشن کر دیا جاتا ہے۔ ایک روایت میں ہے جو شب جمعہ کو پڑھے اس کے اور بیت العتیق یعنی کعبۃ اللہ شریف کے درمیان ایک نور روشن کر دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں یاد کرے گا دجال سے محفوظ رہے گا، اور ایک روایت میں ہے جو سورہ کہف کی آخری 10 آیتیں یاد کرے گا دجال سے محفوظ رہے گا۔ سورہ یاسین شریف پڑھنے کے 14 فضائل۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ پاک کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ یاسین قرآن پاک کا دل ہے، جو اسے اللہ پاک کی رضا اور آخرت کی بہتری کے لیے پڑھے گا اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ خادم نبی حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک ہر چیز کا ایک دل ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے، اور جو ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھے گا اس کے لیے 10 مرتبہ قرآن پاک پڑھنے کا ثواب لکھا جائے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری خواہش ہے کہ سورہ یاسین میرے امت کے ہر انسان کے دل میں ہو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہمیشہ رات سورہ یاسین کی تلاوت کرتا رہا پھر مر گیا تو وہ شہید مرے گا۔ حضرت عطا بن ابو رباح تابعی رحمت اللہ علیہ سے روایت ہے کہ شہنشاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص دن کی ابتدا میں سورہ یاسین کی تلاوت کرے گا اس کی تمام حاجات پوری کر دی جائیں گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں، جو شخص بوقت صبح سورہ یاسین کی تلاوت کرے اس دن کی آسانی سے شام تک عطا کی گئی، اور جس شخص نے رات کی ابتدا میں اس کی تلاوت کی اسے صبح تک اس رات کی آسانی دی گئی۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس مرنے والے کے پاس سورہ یاسین تلاوت کی جاتی ہے اللہ پاک اس کی روح قبض کرنے میں نرمی فرماتا ہے۔ حضرت ابو قلابہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں جس نے سورہ یاسین کی تلاوت کی اس کی مغفرت ہو جائے گی، اور جس نے کھانے کے وقت اس کے کم ہونے کی حالت میں تلاوت کی تو وہ اسے کفایت کرے گا، اور جس نے کسی مرنے والے کے پاس اس کی تلاوت کی اللہ پاک اس پر موت کے وقت نرمی فرمائے گا، اور جس نے کسی عورت کے پاس اس کے بچے کی ولادت کی تنگی پر سورہ یاسین کی تلاوت کی اس پر آسانی ہوگی، اور جس نے اس کی تلاوت کی گویا کہ اس نے 11 مرتبہ قرآن پاک کی تلاوت کی۔ اور ہر چیز کے لیے دل ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے۔ حضرت ابو جعفر محمد بن علی رحمت اللہ علیہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں جو شخص اپنے دل میں سختی پائے تو وہ ایک پیالے میں زعفران سے یاسین والقرآن الحکیم لکھے پھر اسے پی جائے، انشاءاللہ عز و جل اس کا دل نرم ہو جائے گا۔ امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہر جمعے کو اپنے والدین دونوں یا ایک کی قبر کی زیارت کی اور ان کے پاس سورہ یاسین کی تلاوت کی تو اللہ پاک حرف کے بدلے اس کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے۔ حضرت صفوان بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مشائخ کرام رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب آپ قریب المرگ شخص کے پاس سورہ یاسین کی تلاوت کریں گے تو اس سے موت کی سختی کو ہلکا کیا جائے گا۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ پاک کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے شب جمعہ سورہ یاسین کی تلاوت کی اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن حکیم میں ایک سورت ہے جسے اللہ پاک کے ہاں عظیم کہا جاتا ہے، اس کے پڑھنے والے کو اللہ پاک کے ہاں شریف کہا جاتا ہے، اس کو پڑھنے والا قیامت کے روز ربیہ اور مضر قبائل سے زائد افراد کی شفاعت کرے گا، وہ سورہ یاسین ہے۔ شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا عبد المصطفیٰ اعظمی رحمت اللہ علیہ نے جنتی زیور صفحہ نمبر 594 پر سورہ یاسین پڑھنے کی بہت سی برکتیں شمار کی ہیں۔ بھوکا آدمی اس کو پڑھے تو آسودہ کیا جائے، پیاسا پڑھے تو سیراب کیا جائے، مرد بے عورت والا پڑھے تو جلدی اس کی شادی ہو جائے، عورت بے شوہر والی پڑھے تو جلدی شادی ہو جائے، بیمار پڑھے تو شفا پائے، قیدی پڑھے تو رہا ہو جائے، مسافر پڑھے تو سفر میں اللہ پاک کی طرف سے مدد ہو، غمگین پڑھے تو اس کا رنج غم دور ہو جائے، جس کی کوئی چیز گم ہو گئی ہو وہ پڑھے تو جو کھویا ہے وہ مل جائے۔ سورہ یاسین کی ایک آیت سلام قول من رب رحیم کو 1469 بار پڑھو، انشاءاللہ جس مقصد سے پڑھو گے مراد پوری ہوگی۔ خواجہ دیر بھی لکھتے ہیں، یہ مجرب ہے، اور سلام قول من رب رحیم کو 5 جگہ ایک کاغذ پر لکھ کر تعویذ باندھو تو جو حوادثات اور چور وغیرہ سے حفاظت رہے گی۔ جو شخص صبح کو سورہ یاسین پڑھے گا اس کا پورا دن اچھا گزرے گا، اور جو شخص رات میں اس کو پڑھے گا اس کی پوری رات اچھی گزرے گی۔ حدیث شریف میں ہے کہ یاسین قرآن کا دل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سورہ یاسین کی بار بار تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔